قرآن پاک میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سورہ رحمان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی سورہ بھی سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ میں ایسی کیا بات ہے جو اسے مقبول بناتی ہے، اور کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں بھی اس سورہ نے وہ کام کر دکھایا ہے جہاں میڈیکل سائنس بھی ناکام ہو گئی۔ جب بات سورہ رحمان پر ہی ہو رہی ہے تو کیوں نہ یہ بات بھی کی جائے کہ اللہ سورہ رحمان میں بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ باقی نعمتیں تو دور کی بات، اگر انسان اپنی ذات اور اپنے جسم کو دیکھے تو جو نعمت اللہ نے اس کے جسم کو عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنا ناممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اس پورے جسم کی دنیاوی لحاظ سے کیا قیمت ہے، اور اللہ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے اشارہ فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھے شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء مناسب رکھے، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا بنایا، اسے منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھانے والا بنایا، اور اسے عقل، تمیز اور بات کرنے کی صلاحیت سے نوازا۔ اگر انسان اللہ کی دیگر مخلوقات کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے اسے حسن صورت اور حسن معنوی کی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ صرف یہ اعضاء جو تمہارے جسم کے اندر کام کر رہے ہیں ان کی دنیاوی لحاظ سے کیا قیمت ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اور جن ڈیٹا رپورٹ کے مطابق اگر آپ ان اعضاء کی ٹرانسپلانٹ امریکہ سے کروائیں تو آپ کو اتنی قیمت دینی پڑے گی۔ آپ کی ایک آنکھ کی کارنیا کی قیمت ہے $30,000۔ آپ کے ایک سائٹ کے پھپھڑے کی قیمت ہے $8,60,000۔ جگر کی قیمت ہے $8,13,000۔ آپ کے بون میرو کی قیمت ہے $8,96,000۔ آپ کے گردے کی قیمت ہے $1,50,000۔ آپ کے لبلبے کی قیمت ہے $3,47,000۔ آپ کی آنتوں کی قیمت ہے $1.1 ملین۔ آپ کی ہڈیوں کی قیمت ہے $50,000۔ آپ کے دل کی قیمت ہے $1.4 ملین۔ اگر تم ان سارے اعضاء کی قیمت کو پلس کر لو تو یہ بنتے ہیں $7.26 ملین۔ اب اسے ڈالر کے ریٹ کے مطابق روپیز میں کنورٹ کر کے دیکھو اور جان لو کہ اللہ نے تمہیں فطرتاً کتنا امیر پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کو گننا ناممکن ہے، اور باوجود ان بے شمار نعمتوں کے انسان ناشکری کرتا اور جھٹلاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ رحمان میں بار بار یہ بات کہی کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی چیز کو اتنی پسندیدگی سے نہیں سنتا جتنا خوش آواز نبی کی زبان سے قرآن سنتا ہے۔ قرآن پاک میں ہر لفظ میں حسن باطنی موجود ہے، لیکن سورہ رحمان میں یہ حسن اپنے عروج پر ہے۔ یہ سورہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ کی رحمت کے مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے دو نام رحمان اور رحیم ہیں جو رحمت خداوندی کی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں جہاں تمام طریقے ناکام ہو جاتے ہیں وہاں سورہ رحمان کے الفاظ اپنے اثر دکھاتے ہیں۔ ایک تجربے میں ذہنی امراض کے مریضوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروہ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی گئی جبکہ دوسرے گروہ کو موسیقی سنائی گئی۔ 4 ہفتوں کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروہوں میں ڈپریشن کی شدت کم ہوئی، لیکن سورہ رحمان سننے والے گروہ میں ڈپریشن میں کئی گنا زیادہ کمی دیکھنے کو آئی۔ اسی طرح لاہور کے ایک اسپتال میں ایک نوجوان کو زہریلی دوا کھانے کے بعد لایا گیا جس کی حالت بالکل نازک تھی۔ ڈاکٹروں نے ہر ممکن علاج کیا لیکن جب سب تدابیر ناکام ہو گئی تو سورہ رحمان کی تلاوت کا سہارا لیا گیا اور اللہ کے فضل سے وہ نوجوان زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ قرآن پاک کی یہ سورہ اپنے اثرات اور پیغام کے لحاظ سے منفرد ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ایک انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا،
انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا، تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے وقف نہ کرو، اسے اللہ جنت کی خوبیاں بیان کرتے وقت ذکر ہے، اور یہ 8 نمبر جنت کے 8 دروازوں کے برابر ہے۔ اسی لیے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص پہلے 8 چیزوں پر عمل کرے گا، یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل سے مانے گا، دنیا کے معاملات میں اللہ کی حکم کو مانے گا، آخرت کی فکر کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم کے 7 دروازوں سے دور لے جا کر جنت کے 8 دروازوں میں داخل کر دے گا۔ اب اس آیت میں موجود الفاظوں کو دیکھتے ہیں تو ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ لفظ اعلیٰ کا مطلب ہے نعمتیں، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، کم ہو یا زیادہ، لیکن ہر نعمت اللہ کی رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ لفظ سوار کے ساتھ آیا ہے، یعنی فبی ای، جو تمام انسان اور جنات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر لفظ رب ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات کی طرف اشارہ ہے، جس کی مرضی کے بغیر اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں لفظ اعلیٰ لفظ رب سے منسوب ہے، جو اس سچائی کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ پھر لفظ ربی کما، جو رب اور 2 مخلوقات یعنی انسان اور جن کے ساتھ منسوب ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ رحمان جس نے تمام انسان اور تمام جنات کو پیدا کیا اور ان کی نظر آنے والی اور تمام پوشیدہ ضروریات کا اہتمام کیا، تو وہ رحمان بہت خیر خواہ، بہت مہربان اور بہت رحیم ہے۔ اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اس سورہ میں یہ آیت پہلی دفعہ آنے کے بعد 30 مرتبہ مزید دہرائی گئی ہے، جس میں نمبر 3 اور نمبر 30 کا گہرا تعلق پوشیدہ ہے۔ سورہ القمر میں گناہگاروں کے لیے سزاؤں کی بات کی گئی ہے، جن گناہگاروں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن صرف 3 آیتوں میں اللہ نے تمام نعمت اور اللہ کے فرمان کو سمجھنے کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس پوری سورہ میں سزاؤں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ سورہ القمر کی آیت نمبر 22، 32 اور 40 میں اللہ نے ایک ہی بات دہرائی ہے، اور البتہ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر کوئی ہے جو سمجھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ سورہ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں،
کہ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، لیکن ایک گناہ صرف ایک ہی دفعہ لکھی جاتی ہے۔ تو اس لیے سورہ القمر میں یہ ایک آیت 3 مرتبہ آئی ہے کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورہ الرحمن میں یہ ایک آیت مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے، یعنی ایک پہلی مرتبہ اور 30 بار مزید، کیونکہ یہاں نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ 30 ضرب 10 کا حاصل ہے۔ جیسے سورہ القمر میں 3 مرتبہ ایک آیت کا ذکر آیا کیونکہ وہاں سزا کا ذکر ہے، لیکن سورہ الرحمن میں 30 مرتبہ کیونکہ وہاں نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو 3 ضرب 10 جو کہ 30 بنتے ہیں۔ 31 بار اس آیت کے دہرانے کے پیچھے کوئی حکمت یہ بھی ہے کہ نعمتیں 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو نقصان یا مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور دوسری وہ جن سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب سورہ الرحمن میں 8 جنتوں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور 7 جہنموں کا ذکر ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب 7 اور 8 کو جمع کریں تو یہ 15 بنتے ہیں۔ اب جبکہ سورہ الرحمن میں 2 طرح کی مخلوق سے اللہ مخاطب ہے، یعنی انسان اور جن، تو 15 کو 2 سے ضرب کریں تو اس کا جواب 30 آتا ہے، جو اس سورہ میں پہلی دفعہ آنے والی آیت کے بعد مزید 30 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ یہ تمام نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن سے انکاری ہیں اور جن کے لیے اللہ نے اتنی نعمتیں اس دنیا اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی میں بھی رکھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ارفاق وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔